السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. خالق کائنات کا ہم پر احسان اور فضل ہوا جس نے اپنے احسان کی بنیاد پر ہمیں انسان اور مسلمان بنایا. ہمیں انسان بنایا تو اللہ نے، اگر ہدایت دی تو اللہ نے، ایمان کی نعمت تو اللہ نے، اگر توحید کی نعمت تو اللہ نے، اگر سنت کی نعمت تو اللہ نے، اگر کتاب اللہ کی نعمت تو اللہ نے، اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھا تو ہدایت اللہ نے، اگر نیکی کی توفیق دی تو اللہ نے، جماعت کی نعمت اللہ نے، منہج کی نعمت دی تو میرے اللہ نے. اگر ہمیں کفر سے بچایا تو اللہ نے، اگر شرک سے بچایا تو اللہ نے، اگر بدعت سے بچایا تو اللہ نے، خرافات سے بچایا تو اللہ نے. ہم پڑھتے ہیں شاید غور نہیں کرتے، لا حول ولا قوت. نیکی کی توفیق دینے والا کون ہے؟ گناہوں سے بچانے والا کون ہے؟ زندگی اور موت کس کے اختیار میں؟ صحت اور بیماری کس کے اختیار میں؟ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اقتدار دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ. قبل اس وقت میں اپنی بات کا آغاز کروں، میں اپنے کو نصیحت کرتے ایک گزارش کرتا ہوں. ہمارے رواج بنا ہوا ہے معاشرے کے اندر انسان ہونے کے ناطے. میرے مبارک احترام بزرگ اور بھائیوں، 4 دن یورپ کے اندر ان ذلیل قوموں کے پاس گزار لیتے ہیں تو تھوڑا سا پاؤں پہ اٹھا کر انہوں نے مجلس میں بتانا ہوتا ہے کہ میں نے کہا وہاں گزارا ہے تو برباد کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں گزارا، چلو جو کہتے ہیں مان جاتا. پھر وہ اتنا اس بات میں حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہ اصل انسان وہ ہے، انسانیت ان میں ہے، وہاں کی آپ صفائی دیکھیں، وہاں کا نظام دیکھیں. ساتھ میں کہیں گے انہوں نے اصل مسلمان وہ ہے لیکن صرف کلمہ نہیں پڑھا. کیا نہیں پڑھا؟ صرف کلمہ. صرف کلمہ کیا چیز ہے؟ آگے پھر چلتے ہیں. صرف کلمہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا بچپن جس گھر میں سب سے زیادہ چچا کے پاس گزارا تھا، آخری وقت اور گھڑی ہے، آپ نے تشریف فرمایا ہے، برادری بھی بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے اسے کہا کہ چچا کیا پڑھا؟ صرف نماز کا کہا تھا کہ روزے کا کہا تھا؟ ہے نہیں؟ وجہ 2 وجہ ہیں. ایک تو آگے ٹائم کوئی نہیں اس کے پاس، دوسرا میرے سارے بھائی جتنے بھی بیٹھے ہیں کسی ادارے کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے اندر پوری انسانیت میں ایک اصول ہے، دنیا کے کسی ادارے میں آپ چلے جائیں سب سے پہلے داخلہ ہے.
سب سے پہلے کیا ہے نہیں؟ اب دیکھیں نا سکول میں ایک بندہ کام کر رہا ہے، کتنی سروس ہوگی؟ کہتا 30 سال۔ آپ اس سکول میں، اس کالج میں، یونیورسٹی میں 30 سال ہیں، کہتے ہیں 30 سال رہا ہوں۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ آپ ادارے میں 30 سال سے نہیں، میں تو داخل ہی نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے اسلام کے اندر بھی اللہ کا نظام یہ ہے کہ سب سے پہلے دعوت، نماز باپ کے اندر، روزہ باپ کے اندر، دعوت باپ کے اندر، جہاد باپ کے اندر، سارا کچھ باپ میں۔ سب سے پہلے آغاز کہاں سے ہوا؟ داخلے سے۔ اور اللہ کی شان آج نہیں، آخری وقت کا داخلہ نہیں۔ جتنی بھی انسانیت ہے، جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، جو انبیاء ہیں، نبی اور رسل ہیں نا، جو تمام تر کا آغاز اور داخلے کی جو دعوت ہے نا، سب کا داخلہ یہ الفاظ کے ساتھ ہوا۔ سارے نے پڑھے، جنہوں نے پہلے سے پڑھا ہے وہ بتائیں کہاں سے داخلہ شروع ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، سب سے پہلے داخلہ، اور داخلہ کہاں سے ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ دیکھ لیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے بھی یہی فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم، لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہو۔ اگر غلامی کی زنجیریں ٹوٹے گی تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اگر آزادی کی نعمتیں تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اگر انسانی ایمانی غیرت سمجھ آئی تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اگر توحید سمجھ آئے گی تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اگر خاک کے کائنات کی پہچان تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ، دنیا کے اندر غلبہ ہوگا تو کس کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ۔ اور صاف فرما دیا کہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی لا الہ الا اللہ۔ آپ سے میں نے پہلے بھی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ اذکار و ذکر تیری یاد، میں لا الہ الا اللہ پڑھا کر، یا اللہ پڑھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں اس سے ہٹ کے کوئی ذکر کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ، یا اللہ پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ سوال کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ سوال کرنے والی ہستی کون ہے؟ نبی ہے، اور انبیاء میں سے چند نبیوں میں سے ایک۔ اندازہ کریں کہ سائل کون ہے اور جواب دینے والا کون ہے؟ عرش والا رب۔ یہاں ہمارے کہتے ہیں نا فلاں میرے استاد نے یہ بات کہی ہے، فلاں سکول ٹیچر نے کہی، فلاں پروفیسر نے کہی، فلاں سکالر نے کہی، فلاں فلاں ہی ہے میرے بھائی۔ یہ جواب کس کا ہے؟ عرش والے رب کا ہے، اور بیان کون کر رہا ہے؟ نبوت والی زبان بیان کر رہی ہے۔ فرمایا ساتوں زمینوں، ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ہو، اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک پلڑے کے اندر۔ موسیٰ یہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے وزنی تو کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سارے نہ پڑھیں، جو چاہتے نا یہ کلمہ ساری دنیا میں بولے وہ کہو لا الہ الا اللہ۔ جن کا یقین اسی کلمے میں گزرا وہ کہو لا الہ الا اللہ۔ جو پوری دنیا کے اندر شرک کے اندھیرے سے نکل کے اس لا الہ الا اللہ کی روشنی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ذرا کہو لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے اندر کفر کو سب سے زیادہ جس چیز سے تکلیف انہوں نے پہلا کیا ہے لا الہ الا اللہ۔
اگر مشرک کو سب سے زیادہ تکلیف تو لا الہ الا اللہ، اگر ابو جہل کو سب سے زیادہ تکلیف تو لا الہ الا اللہ، اگر نمرود کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تو لا الہ الا اللہ، اگر فرعون کو سب سے زیادہ تکلیف تو لا الہ الا اللہ، اگر بدر کا مارکا تو بنیاد لا الہ الا اللہ، اگر احد کی شہادت تو بنیاد لا الہ الا اللہ، اگر خندق کی دنیا تو بنیاد لا الہ الا اللہ، اگر مکہ فتح تو بنیاد لا الہ الا اللہ، کل کی دنیا بھی لا الہ الا اللہ، آج کی دنیا بھی لا الہ الا اللہ، اگر کشمیریوں سے رشتہ تو پھر بھی لا الہ الا اللہ، اگر ہندو سے لڑائی تو پھر بھی بنیاد لا الہ الا اللہ، اگر عیسائیوں صلیبیوں سے اگر دشمنی کو بنیاد لا الہ الا اللہ، ہمارا جینا اور مرنا اللہ کرے اس کی بنیاد بنے تو لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے میرے بھائی، صرف لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی تشریف فرما تھے، برادری میں بیٹھے تھے، برادری میں کہا دیکھے برادری کا لحاظ رکھنا۔ چچا کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ میں اس وقت دنیا فانی کو چھوڑ رہا ہوں اپنے باپ دادا کے دین پر، جان نکل گیا۔ نبوت والی ہستی جو محنت کر رہی تھی، محنت کرنا رو پڑی، جو فرما رہے تھے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے قیامت کے دن میں سفارش کرتا ہوں۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ سفارش کا اگر حق ہے نا، ہر کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے آپ کو سفارش کا حق نہیں ہوگا، کن کے لیے ہوگا جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ اس کی بنیاد کی سفارش کی بنیاد بھی یہی بنے گا۔ اب جس وقت دیکھیں خالق کائنات نے فرما دیا، انہوں نے بھی بات کیا ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، سوال بھی نہیں ہے کہ فلاں کو ہدایت کیوں دی اور فلاں کو ہدایت کیوں دی، یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میں سنتا ہوں یا اللہ تیری شان۔ ابو جہل نے کہا تھا دو پہاڑوں کے درمیان میں جو وادی ہے پہاڑوں کے درمیان میں، اس نے کہا میرے قد سے زیادہ کسی ساتھ پر پگڑی نہیں، سب سے بڑا سردار میں سوچتا ہوں کہ اس دور کے اندر سرداری کے اندر وہ انتہا پر تھا، اب رشتہ داری کے اندر بھی انتہا پر ہے۔ رشتہ دار کس کا ہے؟ میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادری کے اعتبار سے بھی انتہا ہے، قریشی اور ہاشمی۔ رہائش کے اعتبار سے بھی جہاں بتاتے دہریہ دی، دفیز دی، فلاں دی، سارا کچھ کرو۔ یہ وہ شہر جس کی خان کے کائنات نے کتاب اللہ کے اندر قسمیں کھائی ہیں۔ میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جس شہر کی عرش پہ قسمیں کھاتا ہے اس شہر کا وہ باسی ہے، اور شہر کے اندر نہیں، اس کا گھر بھی حرم کے اندر، اور سب سے زیادہ اس کا وقت بیت اللہ کے سامنے گزارتا ہے۔ لیکن اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، نہ اس کی برادری نے فائدہ دیا، نہ سرداری نے فائدہ دیا، نہ رشتہ داری نے فائدہ دیا، نہ کسی اور چیز نے فائدہ دیا، نہ کسی رشتے نے کلمہ نہیں پڑھا، اور کہاں چلا گیا؟ جہنم کی آگ کے اندر چلا گیا۔ پھر میں نے آپ سے کہا میں سوچتا ہوں اس شخص پر میں جب دیکھتا ہوں، وہ شخص جو منڈی کے اندر فروخت ہوا جس کو خریدنے کے لیے کوئی تیار ہے، اہل علم بہت سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں قیمت نکالنا اس وقت اونٹ کتنے کا ہے اس وقت منڈی میں، اور اس شخص کی قیمت ایک اونٹ سے کم بنتی ہے۔ جانور کی قیمت پر اس شخص کو کوئی خریدنے کے لیے تیار ہو۔ بعض نے لکھا ہے، پتہ نہیں کہاں تک یہ صحیح ہے، 200 درہم، کسی نے کہا 280 درہم پر وہ فروخت ہو۔ لوگ اس کے گلے میں رسیاں ڈال کے اس کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ سلوک وہ کیا جاتا ہے جیسے کوئی پاگل انسان ہوتا ہے، اس طرح سے اس کے ساتھ لوگوں کا رویہ ہے۔
اور جب اس کو چاہتے ہیں آپ کے انگاروں پہ لگا دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی دنیاوی طور پر جو دنیاوی باتیں ہیں، برادری، فلاں، سرداری، دولت، قبیلہ، قوم، شہر، ابو جہل ادھر انتہا پر تھا، اور یہ سیاہ رنگ کا حبشی غلام اپنے مقدر کے اندر انتہا میں ہے، مقدر نصیبے کے اندر انتہا پر ہے۔ کیا منظر ہوگا جس وقت وہ آپ کے انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے، اور پاس کون کھڑی ہے؟ نبوت والی ہستی۔ جو پاس کھڑا ہے، اس سے زیادہ اللہ نے پوری مخلوقات میں نہ پیدا کیا نہ قیامت تک پیدا ہونا بھی نہیں۔ یہ بھی اپنی انتہا پر ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ صرف یہ تنہا تو نہیں، آپ نے فرمایا بلال میں اکیلا نہیں کھڑا، ملائکہ کا سردار بھی میرے پاس ہے، وہ بھی اپنے نصیبے میں انتہا پر ہے۔ ملائکہ کے اندر، فرشتوں کے اندر سب سے زیادہ میرے اللہ نے فضیلت دی تو کس فرشتے کو؟ ہر چیز انتہا پر ہے۔ اب دیکھیں اگر جبرائیل امین کا آنا تو اپنی مرضی پر بھیجنے والا کون ہے؟ اس فرشتے کو شان دینے والا کون ہے؟ ہستی کو نبوت کا تاج پہنانے والا کون ہے؟ بلال کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ کمال منظر ہے۔ منظر دیکھو اس وقت میں نے پھر سوچا کہ یہ زمین کا مسئلہ نہیں، آسمانوں پر بھی یہی چل رہا ہے اس وقت۔ جس خالق کے کائنات نے بھیجا ہے نا، وہ بھی اسی منظر کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے منظر کہ میری خاطر، میری توحید کی وجہ سے آپ کے انگاروں پہ لیٹا ہوں۔ اس کے مقدر کی انتہا ہوئی کہ وہ کھجور کے پتوں کا جوتا پہن کے چلتا زمین پہ تھا، آواز جنت میں آتی ہے۔ پڑھا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر پہلے بھی ابو بکر ہی تھے نا رضی اللہ عنہ، جب کلمہ نہیں پڑھا، اسی شہر کے تھے، اسی برادری کے تھے، معزز بھی تھے، سارا کچھ تھے، لیکن یہ جنت کی بشارتیں کب ملی؟ جب کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ۔ عمر بن خطاب پہلے بھی خطاب کا بیٹا ہی تھا، یہ کون سی ایسی بات ہے؟ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی خاندان بھی وہی، شہر بھی وہی، دھات بھی وہی، دنیا میں سور بھی وہی، تلوار بھی وہی، سارا کچھ اس کے پاس تھا، لیکن ہر چیز کے اندر بعد نصیبی کی انتہا پر تھا۔ وہ کھڑی دیکھیں، اس وقت کی تلوار ہی نکالی تھی، قتل کے لیے ہی نکلا تھا، جس وقت نبی کے قتل کے لیے آنا ہوگا، اس سے بڑھ کے دنیا میں اس کی کیا بات نصیبی ہوگی؟ عام شخص کا قتل چیز جائے کہ نبی کا قتل، نبیوں میں بھی آخری پیغمبر نبی کا قتل۔ اب دیکھیں ہے برادری بھی ہے، خطاب کا بیٹا بھی ہے، عمر نام بھی ہے، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود ایک نعمت اس کے پاس نہیں ہے، تو بدنصیبی کی انتہا ہے۔ ابھی کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کی دیر ہے تو مقدر کی انتہا ہے۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بات پر احترام بھائیو، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ صرف کلمہ کہہ کے، صرف کہہ کے اس کو ٹال دینا، اللہ کی اس نعمت کو اپنے لیے نعمت سمجھو۔ اللہ اکبر۔ پھر سوچئے کہ دیکھیے اس بات کے اندر میں پھر اپنے سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ انہیں مجھے اسلام، ایمان، ہدایت، پھر ملک دیا تو ملک کی بنیاد ملک بنا نہیں تھا، اور دنیا کے اندر لوگ شہادتیں حاصل کر رہے تھے کہ ہم ملک بنانے جا رہے ہیں، اور صاف زبان پہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تیری شان، کیا جذبے ہوں گے، کیا اس وقت منظر ہوگا کہ جس وقت
نہ پتہ کہاں پر جانا ہے، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، نہ ہاتھوں کا پتہ، نہ کٹنے کا پتہ، نہ مال کا پتہ، نہ دکان کا پتہ، نہ کاروبار کا پتہ، نہ نوکری کا پتہ، نہ ڈگری کا پتہ، صرف ایک جنون کی دنیا ہے، اور وہ جنون کی دنیا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے سوچا کہ آج دنیا تو نہیں ہے، اگر مکہ کو چھوڑ کے لوگ حبشہ کے اندر گئے تو بنیاد لا الہ الا اللہ، اگر کسی اور جگہ پر گئے تو لا الہ الا اللہ، اگر مکہ کو چھوڑا تو لا الہ الا اللہ، اگر مدینے کی ہجرت تو لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں اس کا فیت حال کے اندر، اب دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد حقوق اللہ میں سب سے پہلا نمبر آ گیا نماز۔ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلے فرضیت کس بات کی آ گئی؟ نماز۔ یار صرف لا الہ الا اللہ تک نہ رہ جانا، آگے سفر کرنا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ داخلہ لیتا ہے پھر اس داخلے کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کی پاسداری شروع ہوتی، آپ اندازہ کریں کہ آپ نے پڑھا ہے کہ دیکھیں اس بات کو، اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قیامت کا دن ہوگا جس وقت اہل جہنم کو جہنم کے اندر، اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کو دیا جائے گا، وہ جہنم سے سوال کرے گا، آنے کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا، تم جہنم میں کیوں داخل کیے گئے؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا، یہ نہیں کہے گا کہ میں نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تھا، یہ نہیں کہے گا میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، سارا کچھ پڑھنے کے ساتھ کہتا میں نے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، صرف کلمہ ہی پڑھا تھا اور کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ کے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں تھا، صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے پاس نوکری کا وقت تھا، ڈگری کا وقت تھا، تاجداری کا وقت تھا، دکان کا وقت تھا، کاروبار کا وقت تھا، نہیں وقت تھا تو نماز کا وقت نہیں تھا، نہیں وقت تھا تو سجدے کا وقت نہیں تھا، نہیں وقت تھا تو اللہ کی عبادت کا وقت نہیں تھا، نہیں وقت تھا تو تطاوع کے لیے وقت نہیں تھا، نہیں وقت تھا تو اذکار کے لیے وقت نہیں تھا، اور میں کون تھا؟ مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان۔ کہاں پر چلا گیا؟ جہنم کی آگ پر۔ تو میرے بھائی مل بیٹھنے سے فائدہ کس لیے بیٹھتے ہیں اکٹھے ہو کے؟ قرآن تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے معاف کرے، اپنی غلطی کی غلطی پہلے تسلیم کرنی چاہیے، پھر اصلاح ہوتی ہے۔ جب مجھے قرآن کی اطلاع تھی کہ مغرب کا قرآن خانپور پر ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ خانپور کا قرآن پورا سورہ ہی ہوتا ہے، بات بنانے کی میں تو غلط ہے، قرآن میں پہنچا نہیں، پہلے ہی اندازہ کر دیا اپنی طرف سے۔ میں نے کہا لیاقت کو خانپور کا قرآن، کیونکہ میں بڑا قرآن کرنا ہوتا تو پھر یہ رکھتے ہیں روہنگیا تھا، یہ ساتھ کا بات۔ پھر مجھے راستے میں پتا چلا کہ اگر خانپور سے لوگ روہنگیا تھا جا سکتے ہیں تو روہنگیا تھا سے یہاں بھی آ سکتے ہیں، پھر کچھ حوصلہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھو نا، جتنی بڑی تعداد کے اندر آپ تشریف لائیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے شکریہ ادا کرنے سے کیا ہونا ہے؟ کیا نہ ہو کہ ہم سارے مل کے اپنے اللہ کا شکر ادا کریں، جس اللہ نے ہمیں دین کی بات پر دل بیٹھنے کا موقع دیا۔ یہ تو اس کا احسان ہوا۔ ہم کیا تھے میرے بھائی، کیا حیثیت تھی؟ میں اپنے کو بہت جانتا ہوں، آپ حیران ہو گے، بہت شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن اللہ کی قسم مجھے اپنے سمجھنے کے اندر، اپنی اوقات کے حوالے سے مجھے کبھی شیطان نے دھوکہ نہیں دیا۔ میں کبھی اپنے کو نہیں بھولتا، میں جانتا ہوں اپنے آپ کو میں کیا ہوں۔ اگر اس اللہ کا فضل نہ ہوتا نا، رب کعبہ کی قسم، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی نا، میں بہت اپنے کو جانتا ہوں، میں وہ ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو کے بات نہیں کر سکتا تھا، میں وہ کیا حیثیت ہے میرے لیے اللہ نے نعمت، اس کی رحمت، اور پھر یہ جماعت میرے لیے اللہ نے نعمت بنائی۔ اللہ کی قسم میری زندگی بھر میں نے جماعت کو وہ فائدہ نہیں دیا جو میں نے جماعت سے فائدہ اٹھایا۔
میرا تعارف تو میری جماعت، میری تربیت تو میری جماعت، مجھے منہج سمجھ آیا تو میری جماعت، مجھے جہاد سمجھ آیا تو میری جماعت، مجھے دعوت سمجھ آئی تو میری جماعت، مجھے خدمت سمجھ آئی تو میری جماعت، مجھے منہج سمجھ آیا تو میری جماعت. کیا میری بات ہے، کیا حیثیت ہے؟ میں وہ شخص اس کو گھر کے افراد پورے نہیں جانتے. اللہ اکبر. کبھی میں سوچتا ہوں اپنے آپ سے، جب امریکہ میں انڈیا زیادہ پریشان ہو جاتا ہے نا میرے حوالے سے، میں سوچتا ہوں یہ ذریعہ مجھے قریب سے دیکھے نا، ممکن ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، شرمندگی ہو جائے. دعویٰ کریں یہ بھائی جو ہے نا عمر کا 77 تھا. میں نام لوں، آپ جانتے بہت بڑے ایک شیخ ہیں حافظ اللہ، وہ آئے میرے پاس عمر کا 77 کروڑی پر. مغرب سے پہلے کا ٹائم تھا. میں نے کہا شیخ مغرب کے بعد درس دینا. کہتے میں درس دینے تو نہیں آئے. میں نے کہا آپ کس لیے آئے؟ خوش طبی سے. کہتے میں تجھے مبارکباد دینا. مبارکباد مجھے کس چیز دینی؟ کہتے تجھ پر اور مجھ پر امریکہ نے کو بندی لگا دی، میں مروائے گا تمہیں مبارکباد دے. وہ اتنا خوش کہ ہم پر امریکہ نے کو بندی لگائی. بیٹھے نا جماعتی طور پر مجھے پیغام پاس ہوا. اللہ کی قدرت دیکھیں، جس وقت وہ نام پیش کیا انہوں نے دنیا کے اندر اس کا دنیاوی سب سے بڑا فورم سمجھا جاتا ہے نا، وہ یو این او کی دنیا کے اندر نام پیش کون کر رہا ہے؟ امریکی خناس. اور اس کے ساتھ اب میرے نام پر ویٹو کون کر رہا ہے؟ چائنا. میں حیران تھی، اللہ نام نے امریکہ دیکھا ہے، میں نے چائنا دیکھا. یا تو دونوں کو یہ چند دن پہلے جس وقت آپ سلام میں گئے، میں بھی آپ سے متاثر ہو کے چلا گیا. منع کرنے کے باوجود آپ رکتے تو نہیں، اللہ کا شکر. تو کسی نے تصویر چڑھائی نا آگے جناب، تو باقیوں کے ساتھ میں حیران ہوا. ایسا احمق ہے یہ، ایسا عقل کا اندھا ہے کوئی، ایسا جانور ہے، تمام قسم کا گدھا ہے. اب باقیوں کے نام تبصرے کر رہا ہے فلاں فلاں. جب میری باری آئی تو میری تقریر سنا رہا تھا، جمعہ سنا رہا تھا، میرے الفاظ میں ریکارڈنگ سنا کے دنیا کے اندر. میں نے سوچا کہ یا اللہ میں گفتگو کرتا ہوں، کبھی سینکڑوں کے اندر، کبھی ہزاروں کے اندر. اللہ اجتماع دے پھر دے گا انشاءاللہ، تو لاکھوں کے اندر ہمیں گفتگو کا موقع ملتا ہے. اب وہ شاید لاکھوں سے زیادہ ان لوگوں کو سنا رہا جو زندگی میں مجھے کبھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور میرے الفاظ سناتے ہوئے کہتا ہے اس نے یہ دنیا کے اندر یہ کہتا ہے، یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ کل ہم نے رشیا اور امریکہ کو اٹھتے دیکھا، اگلی باری انڈیا اور اسرائیل کی ہے انشاءاللہ. سارے انشاءاللہ جن کو یقین ہے صرف وہ انشاءاللہ. جنہوں نے کھانے کے بعد کہنا وہ بھی کہو انشاءاللہ. جنہوں نے صبح اٹھ کے کہنا وہ بھی کہو انشاءاللہ. جو دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ پروگرام جلدی ختم ہو وہ بھی کہو انشاءاللہ. یہاں میں نام ہی کہوں نہیں، اللہ کی قسم اس انڈیا نے پھر بھی ڈوبنا ہے انشاءاللہ. کشمیر پھر بھی آزاد ہونا انشاءاللہ. میں کیا ہے جب عرش والے رب نے کہہ دیا کہ اس کفر میں مٹنا ہے اور اسلام نے دنیا میں ڈالنا ہے. میں تو صرف دعا کرتا ہوں، کہنا میں نے کہا، میں تو دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ دین تو تمہیں غالب کرنے ہی کرنا ہے. یہ تو میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اس دین کے غالب کرنے میں ہمیں بھی استعمال کریں. ہماری تو درخواست ہے اپنے اکثر رب سے صرف التجا منت ہے کہ یا اللہ دین تو پورے غالب کرنا ہے. میں کبھی سوچتا ہوں یہ دیکھا نا، یہ جتنا سلاد ہم جب سے پاکستان بنا اتنا بڑا سلاد نہیں ہے. وقت نہیں، ورنہ میں حادثات جو چند میں نے دیکھے ہیں بہت ساری چیزیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں. وہ باننے کا کشمیر کا سیلاب، وہ 2005 کا زلزلہ، پھر آپ کی ان علاقوں کے اندر جنوبی کی دنیا کے اندر 10 اور 12 20 اور 22
13 आवाराम की चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी, मेरे सामने ही। मैं सोचता हूँ कि देखिए वहां पर अगर बारिशें बरसाई, वो दरियाओं का पानी नहीं, सबसे ज्यादा सलाब किसका था? वो बारिशें जिसके लिए हम इस्तिस्का पढ़ते हैं, दुआएं होती हैं, वही बारिश। मेरा सवाल ये है, अगर वहां पर बारिशें बरसाई तो किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने। यहाँ पर रोकी तो किसने? अल्लाह ने। वरना यहाँ पर बरसाने पर कादर नहीं। बेशक। हम वो तो नहीं है जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा था ना पहाड़ पर खड़े होकर कि यहाँ पानी नहीं आ सकता। हम तो इस अकीदे के लोग हैं, वो मालिक वो जो चाहे करने पर कादर, उसको क्या लगे। हमने थरपारकर को भी देखा, उसके कहर को भी देखा, वहां पर सारा कुछ। और वो दिन भी मुझे याद है जिस वक्त उसी थरपारकर के अंदर हम कश्तियों का सामान तकसीम कर रहे थे, थरपारकर की बात कर, दोनों मंदिर हमने देखा। ये कौन सी बात है? देखो ना, सारी दुनिया कह रही थी पानी की किल्लत, बारिशें खत्म हो रही है। अब कितनी बारिशें हुई है जिंदगी में, जितने मेरे बात में इस्लाम बुजुर्ग हैं, मैंने जिंदगी में इतनी बारिशें देखी। फला हो गया, भाई करने पर माने। अब देखो सर्दी पर बहस थी, सर्दी खत्म हो गई, और आज पूरे मीडिया पर बहस चल रही है कि ये आपका जनूबी पंजाब, वो मुल्तान, वो रोहिंग्या का वो खानेवाल, ये इसकी मिसाल गर्मी में देते थे कि शायद अगले हफ्ते पर इसका मौसम 0 पर आए। कभी तसव्वुर हम देखिए, परसों जो हम बैठे थे, हम जहाँ पर मुरीद के अंदर काम था और जहाँ पर बर्फें पड़ रही है वहां पर दर्जा अलग ज्यादा, मालिक का जो चाहे करे। फिर मैं सोचता हूँ कि याद तेरी शान क्या है, जो पैसा टका तुझे हमें दिया या सामान जो तुमने जाकर उनको दिया है, क्या मेरा अल्लाह को डायरेक्ट नहीं दे सकता? दे सकता। सारे लोग बोलते कोई यकीन है जो क्या समझ है मेरे अलावा नहीं किसी को दे सकता, वो ना बोले है नहीं। अल्लाह जिसको चाहे मेरे पर कादर है कि बेशक। या अल्लाह तेरी शान, उधर बादशाह, इधर हमें सामान भी दिया, सामान भी दिया, साथ तौफीक भी दी कि जब जाके सामान दो अपने खाते में लेके लिखवा। वो पैसा मेरे कहां से लिया? दिया किसने? मेरे अल्लाह ने दिया, मेरे अल्लाह ने है, और मेरे देने पर वहां पर अब मुझे क्या मिल गया? अजर, सवाब। अल्लाह की शान देख ले, उस मालिक की शान देख ले, मालिक की शान। मैंने बहुत सारी चीजें वहां पर नोट की। अब नोट करने के साथ अल्लाह अकबर, सिर्फ एक बात मैं अर्ज करता हूँ मेरे भाई, जैसे मैंने कहा ना, बदगुमानी से बचना चाहिए। इसी तरह से हम एक गांव में खड़े थे तो मैंने यही बदगुमानी कि यार कौन चलेगा, हर बंदा जरूरतमंद है, पूरा गांव पानी के अंदर है, मकान हमारे सामने कब्रिस्तान बने हुए हैं। हमने उनको कहा यार हमारे पास सामान कम है, आपकी जरूरत ज्यादा है, अब सारे जरूरतमंद है, गलती हमारी आपकी नहीं है। आप इस तरह करो, कुछ लोग निकाल दो, चाहे समाज में, बाकी मेरा गलत गुमान। मैं हैरान हुआ, 4 मिनट से पहले पूरे गांव के लोग साइड पर हो गए। उन्होंने यार हमारे गांव के अंदर इतने माजूर हैं, इनको दे दो, इतने यतीम इनको दे दो, और इतनी बेवा इनको दे दो। मैं हैरान, या अल्लाह, मैंने कुरान में पढ़ा था, मुझे क्या खबर कि क़यामत की घड़ी पर दुनिया में ये मंजर आज फिर से हो सकता है। मैं एक भाई को जाती तौर पर जानता था, मैंने कहा यार अलग से इसका कुछ तावन कर। अब देखिए उसका सामान, घर, हर चीज पानी के अंदर है। उसने उसको कुछ पैसे दिए अलग करके, उसने कहा कि मेरा भाई ज्यादा जरूरतमंद है, मुझे रहने दे, इसको दे दे। क्या ये कौन हमारी बंदा, ये हैरान होता हूँ कि सबसे ज्यादा अच्छा बुलेट अल्लाह ने हमें दिया, सबसे अच्छी और पूरे मुल्क में अल्लाह ने हमें दी, दावत का मौका अल्लाह ने हमें दिया, जिहाद का मौका अल्लाह ने हमें दिया, नसीहत का मौका अल्लाह ने हमें दिया। फिर शिकवे करो, मुझसे बढ़ के दुनिया में बात नहीं करो। वहां पर एक शख्स है, अल्लाह ने उसको बचाया,
وہ دسترخوان لگاتا اپنے ڈیرے پر، صبح دوپہر شام، بادشاہ پھر آج سراب آ گیا، ہر چیز پانی میں ڈوب کے رہ گئی۔ اللہ اکبر، وہ پانی کے اندر کھڑا ہے، گھٹنوں تک پانی سڑک پر چل رہا ہے، سڑک پر اس سے بہت زیادہ پانی، میلوں کے اندر، آپ نیچے بھی پانی، اوپر سے بارش ہو رہی، اوپر سے بھی پانی۔ آپ کو خیمہ تک پار بعد میں لے گا نا، ایک شاپر بھی میسر نہیں ہے۔ اس کیفیت حالت کے اندر وہ شخص کھڑا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہاں رات میں چھت کے نیچے تھا، آج یہاں میں بارش کے نیچے کھڑا ہوں، کل میں خشکی پر تھا، آج پانی میں کھڑا ہوں، کل میں دینے والا تھا، آج مانگنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں، رات میرے پاس بستر تھا، آج میرے کپڑے بھی گیلے ہو چکے ہیں۔ ہر چیز منظر اس کے سامنے ہے، لیکن یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود اپنے مکان کی طرف اشارہ کرتا ہے، نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا اللہ تیری شان پر قربان جاؤں، اللہ تیری شان پر قربان جاؤں، کل تو نے مجھے پہلے دے کے آزمایا پھر لے کے آزمایا، یا اللہ اگر تو نے مال دیا تو وہ بھی تو نے، اگر شکر کی توفیق دی تو وہ تو نے، اگر اللہ مجھے عشر کی توفیق دی تو تو نے، اگر زکات دینے کی توفیق تو تو نے، اگر صدقہ کرنے کی توفیق تو تو نے، لوگوں کی مدد کی توفیق تو وہ بھی تو نے۔ اللہ کیا ہوا، میرا گھر، میرا مکان، فصل چلی گئی، والدین بچ گئے، جان بچ گئی، اولاد بچ گئی، کہتا نہیں آگا، نہیں، مجھے پتہ ہے مصیبت پریشانی مانگنی نہیں چاہیے، میرے رب ہونے کی قسم ہے تو میرے دل کی دنیا کو جانتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری آنکھوں کے سامنے میرے بیوی بچے اور میں اس پانی میں بہہ جاؤں نا، رب کعبہ کی قسم ہے تب بھی تیرا شکوہ نہیں کروں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا وجہ یہ ہے کہ ایک طرف میری جان، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، میرا مال، میرا مکان، میری دنیا، میرا سامان، اور ایک میرے پاس ایمان کی دنیا ہے، اگر میری دنیا لٹ بھی جائے اور میرا ایمان بڑھ جائے، اللہ کی قسم میں خسارے میں ہوں، میں تب بھی تیرا شکوہ نہیں کروں گا، ساتھ کہتا اللہ تیری شان پر قربان۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تو نعمت ہے تو شکر پر بھی اجر، اگر پریشانی آ جائے تو صبر پر بھی اجر، میرا تو کوئی لمحہ اجر سے خالی نہیں، میں تیرے شکوے کیوں کروں؟ تو میرے گزارش کی کہ دیکھیں اللہ کی شان، اب لا الہ الا اللہ کی دنیا تھی، اب والی نماز کی آ گئی، اب دیکھیں پہلے کلمہ داخلہ تھا اسلام کے اندر، اب آواز دینی تھی نماز کے لیے، اسلام نے نماز کے لیے آواز شروع کروائی تو کہاں سے؟ سارے نہیں، آپ کے علاقے میں جو جس انداز سے اذان شروع ہوتی ہے نا وہاں سے شروع کر رہے ہیں، سارے اللہ اکبر نہ کہیں، جن کو یہ پسند ہے نا وہ کہو اللہ اکبر، جو چاہتے ہیں دنیا میں یہ نعرہ گونجے وہ کہو اللہ اکبر، جن کو یقین ہے کہ ورلڈ آرڈر رسوا ہو گیا وہ کہو اللہ اکبر، جو چاہتے عرش والے رب کی دنیا میں بڑائی بیان ہو وہ کہو اللہ اکبر، جو اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ کہو اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ، اللہ کی پسندیدہ کلام سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ فرمایا ہر وہ چیز جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ کہوں، الحمدللہ کہوں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہوں، ساتھ فرما دیا جو عرش والے رب کو پسند ہے میں محمد کی بھی وہی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے کہہ دو اللہ اکبر۔ مجھے کھیلوں سے زیادہ سروکار نہیں، لیکن صرف ایک مثال دیتا ہوں، حیرت کی بات، اللہ کی شان یہ ہے میرے بھائی دنیا کے اندر ہم خام کا شکر کرتے ہیں کہ کفر شاید بڑھے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے بہت سارے مسائل دنیا میں ہیں، لیکن آج دیکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کی گونج آج روز کی بنیاد پر دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، کیا مسجد کی حد تک، آج چوک چوراہوں کے اندر، آج جلسوں کے اندر، جلوسوں کے اندر، وہاں پر رب کعبہ کی قسم الدین آنے پہ پارلیمنٹ کی پیشانی پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اور دیکھیں پوری دنیا کے اندر گونجے گا تو اللہ اکبر اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں جو میچ دیکھتے ہیں یہ حالیہ دنوں میں جو فٹ بال کا میچ ہو قطر کے اندر اس دور کے اندر پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. اس سے زیادہ خرچ نہیں ہوا, اس سے زیادہ دیکھنے والے نہیں ہیں. جتنا دنیا کے اندر کرکٹ دیکھی جاتی تھی اس سے 3 گنا سے زیادہ لوگ فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں. چلے اس پر بھی مجھے غرض نہیں, میں کہنا چاہتا ہوں کہ فٹ بال کی دنیا ساری کی ٹیمیں مسلمانوں کی زیادہ تھی یا کافروں کی؟ چینلوں پر دیکھنے والے مسلمان زیادہ یا کافر؟ اپنے زیادہ یا بیگانے؟ اب وہ دیکھیں بقول لوگوں کے اگر 13 لاکھ بندہ اسٹیڈیم کے اندر 12 کروڑ سے زیادہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں دیکھا انہوں نے چینل کھولے ہیں فٹ بال کے لیے, انتظار کیا تو کھیل کے لیے, جمع ہوئے تو کھیل کے لیے, خرچ کیا تو کھیل کے لیے. اللہ اس کو اجر دے جس نے یہ سوچا. اب کھیل بعد میں اور شروع کیا ہوئی کتاب اللہ کی تلاوت, اور تلاوت بھی کس نے کی؟ ایک معذور بچہ. مجھے پھر خیال آیا کہ انہوں نے 12 کروڑ کو میچ میں دکھایا, 12 کروڑ پر حجت قائم کی کہ یہ ہے اللہ کا قرآن. پھر دیکھیں جس پر بہت چیخا دنیا کو کفر, انڈیا امریکہ ساری دنیا کا کفر. یار یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ادھر میچ ہو رہا ہے, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, گیم کو گیم رہنے دے, کھیل کو کھیل رہنے دے, فلاں کو فلاں رہنے دے. یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ اگر میچ شروع ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو اللہ اکبر, اگر جیتتے ہو تو کہتے ہو اللہ اکبر, کوئی سجدے میں کھڑا ہوا ہے, کوئی 2 رکعت پڑھ رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے, کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے, اور سارے مجموعے میں آواز آ رہی ہے اللہ. کیا آواز آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. اصل یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ اللہ ہے دنیا پر وہ حجت قائم کرتا ہے, اللہ دنیا دکھاتا ہے. کمال عجیب دنیا ہے کہ آج دنیا کے اندر, کھیلوں کی دنیا کے اندر یہ آواز وہ دیکھیں نا, یہ دنیا کفر کی سوچ ہے کہ کھیل کو الگ کر دو, فلاں کو الگ کر دو, دنیا کو الگ کر دو, دین کو الگ کر دو, مسجد کو الگ کر دو. مسلمان کی دین دنیا الگ نہیں ہے, مسلمان کی دنیا بھی دین کے تابع ہوتی ہے. اس کی ہر چیز کس کے تابع ہے؟ اللہ. سب کا عقیدہ ہے نا کہ ہمارے علاوہ ہر چیز اللہ کے تابع ہے, ہمارے علاوہ ہر چیز کس کے تابع ہے؟ ماشاء اللہ. یہ تقریر جو ماشاء اللہ میں کہ ہمارے علاوہ ہے. ویسے حقیقت یہی ہے. آج تک تو میں اسی طرح سے چلاؤں, علاوہ ہی چلاؤں. میں نے آپ سے کہا تھا نا, آج میں ابھی کہوں گا کہ ساری دنیا کے اندر اسلام کا عالم میں خیال جی ماشاءاللہ انشاءاللہ ان کو کہیں کہ اپنے پر دین کا عالم کرو. جو اگلی والی رمضان سے افطاری دے آئیں گے پھر دسیں گے کیا کرو گے دنیا کے اندر. اور یاروں میں اپنے پر بھی دین غالب نہ کر سکا, اپنے پر بھی دین غالب نہ کر سکا. کیا کروں گا دنیا میں میں؟ کیا مانا اللہ اکبر کا؟ کیا مقصد ہے سبحان اللہ کا؟ صرف کہنے کی حد ہے. اور مسلمان کے تو زبان کے اندر, قول کے اندر, فعل کے اندر تضاد نہیں ہے. اور میں ساری زندگی اللہ اکبر کی کہوں اور اللہ اکبر کی شان اپنے پر آنے میں دوں. تضاد کس کو کہتے ہیں مجھے بھی تو سمجھاؤ. لاہور میں پروگرام ہو تو گیا, جاننے والا تھا بھائی, تو اس کی فیکٹری میں مگر اس سے پہلے میں چلے گا. اس نے لکھ کے لگایا, مجھے کاغذ تو آپ کے آگے رکھا لکھا ہوا ہے کہ جس نے 10 دن نماز نہ پڑھی وہ فیکٹری سے باہر گیا. میں نے کہا یار کہتا یار بات مسئلہ پتہ کیا. میں گیا تھا, امیر صاحب نے نصیحت کی کہ یار دنیا میں اسلام غالب کریں گے, اپنے پر تو کرو, گھر پر تو کرو, جو اپنے ساتھ ان پر تو کرو, وہ تو کرو. پھر مجھے اس نے ایک فیکٹری کی مثال دی کہ اس میں 6000 لوگ فلاں فیکٹری میں کام کرتے ہیں, 6000 بندہ روانتی ہے.
سبحان اللہ انہوں نے لکھ کے لگایا شرک تبدیل ہوگی اسی حساب سے شرکیں بنائی نا کہ 2000 کام کرا 2000 نماز پڑھ کے پھر کام پر اور جا کے نماز پڑھ کے پھر گھر کہتا میرے پاس تو یہ 55 آدمی کو میں نماز نہیں پڑھا سکتا ساتھ میں کہتا نکالنا کسی کو نہیں بے نماز بھی کسی کو نہیں رکھنی کہتا جس دن سے لکھ کے لگایا نا سارے نماز میں پوچھتے ہو جائے اذان کا ٹائم ہو گیا میرے بھائی ہماری قوم جس نے کلمہ پڑھا اس میں خیر میں کہنے کے لیے تیار نہیں باپ بیٹے کو کس طرح کہے وہ خود فجر پر نہیں اٹھتا تو کیسے اٹھائے گا کہاں بھی وہ احادیث کے بیوی خامد کو خامد بیوی کو تہجد کے لیے اٹھائے وہ کن کے لیے احادیث تھی کس کے لیے یہ تھا سارا کچھ اللہ کے لیے میرے بھائی اصلاح کی طرف اللہ کی طرف ابھی کچھ باتیں یاد کرنی گھڑی دیکھنی تو شک دیکھو 10 دفعہ دیکھو بات پوری کرنی اللہ اکبر نماز کی بلایا تو اذان کہاں سے شروع ہوئی اللہ پھر سے کہہ دو اللہ اکبر میں نے تو نہیں کہا اذان میں بارہا کہا تو کیا اللہ اکبر اللہ کی شان کلمہ تو پہلے لا الہ الا اللہ اگر اذان کی باری آئی تو پہلے اللہ اکبر پھر لا الہ الا اللہ شروع اللہ اکبر سے اور ختم کہاں پر لا الہ الا اللہ توحید اور تکبیر اللہ کی توحید اور اللہ کی بڑائی کلمہ دیکھ لو نماز دیکھ لو اذکار دیکھ لو صبح شام کے اذکار دیکھ لو پڑھو اس وقت 3 باتیں میں اپنے ملک کے اندر بہت دکھ کی جو بیان کرنے لگا ہوں دکھ تکلیف دے کوئی شک نہیں اس وقت میڈیائی کا مسئلہ اقتصادی معاشی مسئلہ اللہ اس ملک کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ آسانی والا معاملہ کر آمین مجھے اندازہ ہے حالات کی سنگینی بہت زیادہ ہے اور کچھ ہے کچھ زیادہ پیدا کی گئی ہیں اتنی ہے نہیں جتنی پیدا کی گئی ہیں اور پیدا کی جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں میں تو خاموش ہوں میں تو مجھے تو کہا گیا زیادہ بات نہ کیے کرنا اس لیے میں خاموش رہتا ہوں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ایف اے ٹی ایف سے ملک نکل گیا کس طرح ہو سکتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ ہمیں وہ وائٹ کر دیں یہ تو ایف اے ٹی ایف کا آج کا مسئلہ ہے قرآن اترے کتنی صدیاں ہو گئی تھوڑا سا زیادہ کر لیتا ہوں سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس وقت تک یہ قیامت تک بھی یہ ذلیل ممکن نہیں ہے کہ تمہیں وائٹ کریں کس طرح وائٹ کریں اس وقت معاشی بحران جتنا ہے جتنا بھی پیدا کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ وہی خناس ٹھیک ہے قرضہ لینا تو لو 2 باتوں میں سے فیصلہ کرو قرضہ لو گے تو مہنگائی قیامت بنا دیں نہیں لو گے تو دیوالیہ کریں گے پھر وہ کیا کرنا ہے جس کو ہم سمجھتے تھے جنہوں نے ہمیں وائٹ کر دیا وائٹ نہیں کیا ہمارا گھیرا پہلے سے تنگ کیا اللہ کریم اسلام کی دنیا آئے کو ایسا اللہ بندہ دنیا میں بھیجے جیسے اللہ نے پہلے بھی تو اللہ نے ہی بھیجے نا ایسا فرد اپنی طرف سے اللہ سبحان اللہ جو دنیا کفر کو اعلان کر کے کہہ دے دنیا کفر کو اعلان کر کے سود ایسا رقم دیں گے لیکن جب ہوگی اتنا ایک جملہ ہے سارے ٹیکس ختم کر کے اشر ہزار پر آ جا رہے ہیں کوئی لمبے کام نہیں ہے جو اسلام کی دنیا ہے اس پر ہم آنے آج پھر سے میں دیکھتا ہوں جتنے اب میرے بھائی بیٹھے ہیں کسی محلے سے شہر سے گاؤں سے اگر وہاں پر واقعتاً 10 خاندان 100 میں مجبور ہے نا تو 50 دینے والے اللہ کے بدل سے صرف ایک نظم بنانے کی ضرورت ہے صرف یہ کام کچھ نہیں کوئی لمبے کام نہیں ہے بہت چھوٹے کام میں کرنے کے لیکن کرنے سے میں نے عرض کیا کہ اس وقت 3 باتیں نمبر 1 پہلا مسئلہ مذہب کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر ہمیں دوسرے کے گھر کا اس ملک کے اندر ہزاروں اگر دیگر ملکوں کو شامل کریں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں تو قتل ہونے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی دنیا ہے
ابھی مسئلہ چل رہا تھا یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے، جس سے جان چھڑانی ہوتی ہے مولویوں کا مسئلہ. اب یہ سیاست دان جو سارے یہ کیا ہے؟ ہر آنے والے دن پر سیاست کے نام پر نفرت اور خرید بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے؟ برداشت ختم ہو. تھوڑے اس بات کو کون ٹھیک اور غلط بعد میں بحث کریں گے. میرا درد سمجھے، صرف میرا درد اس طرح نفرت ہے. کوئی سننے اور ماننے کے لیے بیٹھے نہیں کہ آپ کی کیا ہو گئے کوئی. تیسرا مسئلہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو چاہے جو مرضی کو کرے، یہ نہیں، لیکن میرا سوال سترہ ہے کہ تیسرا مسئلہ اس وقت فوج عوام کے اندر جو دوری ہے، یہ تینوں مسئلوں سے ملک مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ وہ ساری دنیا کا کفر مل کے جو کام نہیں کر سکا، رشیا ہے تو کسی پاکستان کے لیے، کسی جماعت کے لیے، کسی سیاست کے لیے، وہ اگر دنیا کے اندر دنیا کے گنڈے آئے تو اسی کام کے لیے، اتحادی آئے تو اسی کام کے لیے اللہ نے اس ملک کی حفاظت کی. آج ہم سارے مل کے مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر لگے ہوئے اس ملک کو میرے بھائی سماجنے سے زیادہ برباد کرنے والے. برداشت ہر آنے والے دن پر نفرتوں کی دنیا. کون ہوگا جو میرے بھائی پیغام محبت لے کے دنیا میں پھر؟ آپ تمام آنے والوں کو میں اپنے کو نصیحت کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کی وساطت سے، آپ میرے وہ بھائی سارے، آپ میری جماعت، میرے بھائی جماعت کس کو کوئی دیواروں ستون کو نہیں، آپ لوگ کی جماعت ہے. آپ کو یاد ہوگا کل کی دنیا کے اندر دفاع پاکستان پر کونسل پر کھڑے ہوئے تو آپ لوگ، نظریہ پاکستان پر کھڑے ہوئے تو آپ لوگ، اگر ملک کے دفاع پر کھڑے ہوئے تو آپ لوگ، جہاد پر کھڑے ہوئے تو آپ لوگ، خدمت پر کھڑے ہوئے تو آپ لوگ، اگر دعوت پر کھڑے ہوئے تو آپ لوگ. اللہ نے آپ کو توفیق دی. آپ نے سیاسیوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے مذہبیوں کو اکٹھا کیا تو آپ نے. پھر سے ضرورت ہے، پھر سے اس ملک کے اندر میرے بھائی نفرتیں پھیلانے سے زیادہ اتحاد، اتفاق کی دعوت. اللہ کرے میرے ملک کے واسیوں کو یہ بات سمجھ آئے. اللہ ہماری صفوں کے اندر اتحاد جیسی نعمت نصیب فرمائے. آمین میں بھی ہاتھ آمین لگ رہا ہے. اللہ ہماری یہ رحمت والا مسئلہ کر. آمین. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا. آمین. اللہ اپنی رحمت کی بنیاد پر ہمیں اس مصیبت سے، پریشانیوں سے نکال دے. آمین. اللہ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما دے. آمین. اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچا کے عافیت والی زندگی نصیب فرما دے. آمین. اللہ بیماریوں سے بچا کے صحت والی زندگی نصیب فرما دے. آمین. اللہ کفر سے بچا کے اسلام جیسی زندگی نصیب فرما دے. آمین. اللہ شرک سے بچا کے توحید والی زندگی نصیب فرما دے. آمین. اللہ بدعت سے بچا کے سنت والی زندگی نصیب فرما دے. آمین. پھر سے ضرورت ہے میرے بھائی، آپ میرے وہ بھائی ہیں. کل کشمیر کی مدد کی توفیق تو اللہ نے آپ کو دی، افغانیوں کی مدد کی توفیق تو آپ کو دی، خدمت کے کام کی توفیق تو اللہ نے آپ کو دی. میرے بھائی پھر سے ضرورت ہے آج اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. میرے بات میں احترام بھائیوں، دنیا کے اندر جینے کے لیے آج دیکھیں حالات کی سنگینیاں ہر دور کے اندر. ایسا نہیں کہ پہلے ایسے ادوار نہیں آئے. آپ کبھی وہ دیکھنا وہ دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور دیکھیں بعد میں بھی ایسے ادوار آئے. آپ شیخ ابی طالب کو پڑھ لیں، آپ اس دور کو پڑھ لیں، آپ کے بچپن کو پڑھ لیں جس وقت کفیت اور قحط کی دنیا یہ تھی کہ جس وقت اس چمڑے کو پیس کے، ہر پیس کے چمڑے کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ دیکھیں کھانے کے طور پر استعمال کرتے، لوگ درختوں جڑوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے. ایسے وقت بھی آئے. فاقوں کی وہ دنیا بھی آئی. مکہ کی بات کر رہا ہوں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا عباس کے پاس آئے. ابو طالب سے اپنے بچوں کی قدر شروع ہوئی. 2 وقت کا رکوع نہیں پورا ہوا، بچے تقسیم کرتے. اس نے کہا ٹھیک ہے کر لے بات. جب تقسیم کرنے لگے نا اس نے کہا اکیلی نہیں میں نے لے باقی لیے کرے پرورش. جہاں تک کس کے حصے میں ہے چچا عباس کے. علی کو اپنے ساتھ کس نے لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا حالات ہے. ٹھیک ہے کچھ حالات بھی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر شکر والا معاملہ بھی سمجھ آ جائے. شکر اور صبر کیا ہے؟ بہت سارے ہمارے مسائل کا حل یہ بھی ہے کیونکہ ہماری زندگی کے اندر شکوے زیادہ ہے اور شکر کم ہے. بے صبری زیادہ ہے اور صبر کی دنیا ہمارے اندر کم ہے.
آج کی دنیا کے اندر اللہ کے فضل ہم اپنے گھروں میں اپنی زندگیوں میں نعمتیں دیکھیں. میں کبھی اپنے سے سوال کرتا ہوں, ہمارے جو دیکھیں نا یہ بڑی عمر کے بزرگ ہیں, اپنے باپ کو دیکھ لیں, ہم اپنے دادا کو دیکھ لیں, جو نعمتیں آج دنیا کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں, ہم استعمال کر رہے ہیں, دنیا کے اندر شاید انہوں نے ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کیا. میں دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگر حالات اس سنگین ہے, اگر تمہیں پریشان کر رہے ہیں زندگی کے اندر, میرے بات میں احترام بھائیوں, اگر دنیا کا کفر تمہیں پریشان کرے گا, کبھی اپنے سے سوال کرنا اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہوا. کل کی دنیا یہاں پر سنا ہے برطانیہ کی دنیا تھی, اللہ نے اس کا احسان برباد کر کے رکھ دیا. برطانیہ کا جنازہ تو ہمارے اس دور کے اندر, رشیا کا بیڑا غرق ہوا تو ہمارے دور کے اندر, آدمیوں کو شکست تو ہمارے دور کے اندر. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں کفر کی ذلت دکھائی تو اللہ نے اسلام کی عزت دکھائی, آپ کی نعمت دکھائی تو اللہ نے اسلام کا غلبہ دکھایا تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھی. حالات کی سنگینیوں کے اندر وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے پلٹ کے آ رہے تھے. آپ کو پتھروں کے ساتھ لہولہان کر کے رکھ دیا تھا. وہ کھڑی پر وقت تھا جس وقت طائف والے سننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور کہ ایسے کا فیہ تھا ان کے اندر. مکہ کے اندر کوئی شخص آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ حالات زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, زید بن حارثہ میں ساتھ تھا. میں سوچ رہا تھا یا اللہ, کھانے کو لقمہ نہیں ہے, پینے کو گھونٹ نہیں ہے, پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, رات کہاں گزرے گی, سر کہاں پر ڈھانپیں گے, جینا کیسے ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ سمجھ گئے میرے غم کو, پریشانی کو دیکھ کے فرمایا زید کیا ہو گیا تجھے, تو پریشان ہے. میرا اللہ جو اس نے مجھے دین دے کے بھیجا, صرف دین دے کے نہیں بھیجا, اس دین کے ساتھ میری مدد کرے گا. مدد اترے گی تو کس کے ساتھ, دین کے ساتھ. اللہ کی مدد کس کے ساتھ, دین کے ساتھ. میرے بھائی اللہ کی رحمت تو کس کے ساتھ, دین چھوڑ کے نہیں, دین پر چلنے وابستہ ہونے کے ساتھ آتی ہے. یہ جملہ کہنے کے ساتھ کہتا ہے جس وقت یہ کفیت حالت ہے میں حیران ہوں, مجھے حوصلہ ہو گیا. آپ نے قوم کو پیغام بھیجا, مجھے پناہ دے, انہوں نے انکار کیا, نہیں دے سکتے. دوسرے قبیلے کو آپ نے پیغام بھیجا, اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرے شخص کو آپ نے پیغام بھیجا, وہ بھی کہا. میں نے سوچا کہ دیکھیے آج مطلب کو آپ نے پیغام تو بھیجی ہے, اس میں کیا ضرورت ہے کہ وہ کافر رزق لے دنیا سے ٹکر لے. میں حیران ہوا جس وقت اس نے کہا تھوڑا سا صبر کر, مجھے ٹائم دے. میں نے سمجھا کہ وہ انکار کا ٹائم مانگے گا, تھوڑا سا وقت لے کے بعد سن کے جلدی جواب نہیں دیتے, ٹالتے تھوڑا, وہ بھی ٹالتے. لیکن مجھے اس وقت اندازہ ہوا جس وقت اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے پناہ طلب کی, میں نے تیری پناہ کا اعلان کر دیا, صرف شرط اتنی ہے کہ جس وقت تم بیت اللہ کے اندر داخل ہو تو پھر داخل ہونا ہے, تو پھر دیکھیں آگے شان کے ساتھ آپ میں دیکھتا ہوں کون تیری ہوا کی طرف دیکھتا ہے. وہ جو ٹائم لیا تھا, ٹائم بھی لیا تھا, اس نے بیٹوں کو تلوار دے کے وہ بیت اللہ کے سائنوں پر کھڑے ہیں, نبی کے دفاع کے لیے بیٹے کفر پر ہو کے تلواریں لہرا رہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوف کی وجہ سے, زخموں کی وجہ سے, دشمن کی وجہ سے, گھیرے کی وجہ سے گھر کی طرف نہیں گئے. میں حیران کہ آپ تشریف لائے تو بیت اللہ کے اندر, صرف بیت اللہ کے اندر نہیں, اب بیت اللہ کا چکر کاٹ رہے تھے, خون لکیریں کھینچ رہا تھا. اب فرما رہے تھے لبیک اللہم لبیک. اللہ حالات کیسے بھی ہیں, ہم سارے حاضر ہیں. یہ نہیں کہ اگر امن کی دنیا تو حاضر ہے, اگر آسانی کی دنیا تو حاضر ہے, آسانی کی دنیا اب بھی حاضر, مشکل کی دنیا اب بھی حاضر. حالات کیسے بھی ہو ہم دین پر کھڑے ہیں. دین لبیک اللہم لبیک لا شریک. سات چکر پورے کر کے مقامی بلند پر کھڑے ہو گئے, تو رکھتے تھے بیٹوں کو اشارہ کیا, انہوں نے آ کے تلواروں کا سایہ کر دیا. ابو جہل نہ رہ سکا, اس نے کہا یار میری زندگی کے اندر کیا میرے تنے رہ گئے. وہ دوڑتا ہوا مطلب کے پاس گیا, اس نے کہا یار مجھے بات پتا, تو مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تم نے کلمہ پڑھا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا صرف مجھے اتنا بتا دے, صرف اتنا بتا دے, اتنا صرف
ہائے اس نے کہا اس نے مجھ سے پناہ طلب کی، پناہ میں نے دی، لیکن یہ بات سن لے کہ تو میری پناہ کو توڑے گا پھر تیرا میں علاج کروں، پھر نہیں کروں بے تری بات یہ نہ سمجھنا میں خوف کی دنیا میں کھڑا ہوں۔ کہتا میں حیران ہوا، زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھیں سواری پر اٹھ کے کھڑا ہوا، سواری پر کھڑا ہونے کا اتنا کعبہ اور سردار بیٹھ کے نہیں، تلوار کے سواری پہ کھڑا ہو کے اور اس کی یہ لگام پکڑ کے اس نے کہا میں نے بنا دی اور اس بزنس کے قریب آنا نلکار رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا یا اللہ، میں ایک لمحہ پہلے سوچ رہا تھا بنے گا کیا، یہ بیت اللہ، یہ آپ کا طواف، یہ مقام ابراہیم، اس کفیت حالت کے ساتھ تم اسباب پیدا کرنے پر قادر ہے، دنیا کے اندر جو چاہے کرنے پر میرا اللہ ہے۔ میرے بھائی ابھی ہم تو اس حالات کی سنگینیوں میں تو نہیں پہنچے۔ بات ختم کرتے ہوئے جو بات میں نے آپ سے کرنی تھی، ساری زندگی آپ نے واقعہ سنا ہے اس شخص کے حوالے سے۔ اللہ اکبر، اس شخص جو کہتا ہے کہ میں آیا مکہ کے اندر، آنے کے ساتھ میری کیفیت حالت کیا ہے، مجھے لوگ ڈرا رہے ہیں اور میرا پروٹوکول میں تصور میں پہاڑوں کی دنیا سے کرنے والا یہ لوگ اس میرے ساتھ سردار ساری رات اتنی وقت مسئلہ کیا ہے کہ صبح تمہیں کرنا نہیں ہے، بیت اللہ میں تمہیں جانا ہے، صرف اتنی التجا ہے کہ محمد کی بات نہیں سننی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈر کیا ہے کہ اگر تم نے سن لی تو تجھ پر کیا ہو جائے گا، اثر ہو جائے گا، اس بات سے ڈرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ خیر کی بات سننے سے بندے کو کیا ہوتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر سنیں تو صحیح، سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا بھی تو کیا پیدا ہوتا ہے۔ وہ شخص بھی عجیب ہے کہ میں اپنے کانوں کو بند کر کے بیت اللہ کے اندر، لیکن آنکھیں تو کھلی تھی نا، کان بند کیے تھے۔ ان ظالموں نے بھی یہ ڈرایا تھا کہ دیکھیے کان بند رکھنے ہیں، ان کو شاید یہ نہیں خیال آ کہ عقل کے اندر یہ بتا دیتے کہ تو دیکھنا بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے دیکھیے پھر انسان کا مزاج ہے جس چیز سے روکا جائے ادھر اس کا رجحان ذرا ہو ہی جاتا ہے، نہ کرتے بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارا آغاز یہی سے ہوا۔ اللہ نے ہمارے باپ کو پیدا کیا اور جنت میں جو کھانا تھا جدھر جانا تھا، لیکن بابا جی بھی ادھر ہی چلے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے میں ادھر دیکھ رہا ہوں، اپنی عبادت کر رہا ہے، میں طواف کر رہا ہوں، میں نے صرف دیکھا تو میرے دل نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ چہرہ جھکا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ میں نہ چاہتے ہوئے نہیں، چاہتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ اچھا ساری رات مجھے کھانا کیا، وہ بھی ساتھ ہی بیٹھے دیکھ رہے تھے اور دن کنیاں مار رہے ہیں، جو باہر والے دن کنیاں مار رہے ہیں، جانے لگنے شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ شخص سبحان اللہ کہتا ہے میں قریب آ کے بیٹھا، کانوں سے میں نے نکال دیا جو تھا، میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جب اس نے پڑھ کے سنایا قرآن کی تلاوت تو میرے دل نے کہا اللہ کی قسم نہ یہ چہرہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ اس کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ یہ چہرہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ اس کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ میں چاہتا نہیں آپ چاہیے رکھا ڈالنا، پڑھ لینا، مجھے شک ہے یارو وہ کفر پر ہے، اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا، کلمہ بھی پڑھا نہیں، لیکن کہتا اللہ کی قسم یہ کتاب بھی سچی اور یہ کتاب پیش کرنے والا بھی سچا ہے نہیں سچا۔ پھر میرا سوال ہے کہ اگر بات ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج تک میں نے اس چہرے کو پسند کیوں نہیں کی؟ جو سمجھتے جن کا ایمان ہے نا، میری سوچ کا تو مسئلہ نہیں، ایمان کا مسئلہ ہے، جن کا ایمان ہے سب سے زیادہ خوبصورت کردار، اخلاق، ہستی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نہ اس جیسا پیدا ہوا نہ اس جیسا پیدا ہوگا، اور دیکھیں سب سے زیادہ اگر محبت اس کے ساتھ جن کا ایمان اندر ہاتھ اٹھتا ہے، دوسرے ہاتھ کے ساتھ چہرہ چیک کرنا،
میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں, میں چیک کریں, اس میں تو صرف کام بات کیے تھے, میں آنکھیں بند کر لوں, چیک تو کر لوں. اللہ اکبر, کیا دنیا ہے. سبحان اللہ. بات ختم کرنے لگا, وہ کہتا نا روز کہتا کہ جب میں پیغام ملا اس وقت نبوت کا کچھ لوگوں نے دعویٰ کر دیا. اسود انسی نے بھی مشاہدہ کا ضرورت الناس کہتا مجھے بھیجا کر اسے قتل کے لیے. کیا اس کا بہت لوگ اس نے اپنے ساتھ کھڑے کر دیے, بہت دنیا سے مشہور ہو گئی, وہ کام ہو گئے یا دوسرے لوگ اس کے ساتھ مل گئے. میری چچا صاحب بہنوں سے جبر لگا کے لگے رہتے کہ میں اس سے پیغام لے کر, اس نے کہا اگر یہ کام کرے تو میں تعاون کرتا ہوں. لمبے بات ہے, اس نے اپروچ دی کہ فلاں وقت رات کی فلاں گھڑی میں آپ کو یہاں سے چھوڑ دوں گا, آپ آ جانا. ادھر پہلے ہوں وہ آ گیا, کہتا اندر داخل ہو گیا, وہ سویا ہوا بیوی تھی نا, چلا کر اس کے بیٹھ ہو گئے, اس نے دھو کروانا. جب اس کے ہم گردن کاٹی نا, آواز دیکھنے وہ بیل کی طرح جیسے اس کو دھوا کیا گیا تو آواز دیکھا, اس طرح اس نے آواز دیکھا وہ پیر دار سونے دور کے قریب آ گیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صاحب کی آواز کوئی اچھی نہیں لگ رہی. حضرت صاحب کی آواز نہ کوئی. اس نے کہا تمہیں عقل نہیں ہے, پتہ نہیں ہے یہ نبی ہے, وہی اتر گئی. ساتھ بتایا وہی تو بات تو اتر گئی, فرشتے پہنچ گئے. وہی تو بات کا مسئلہ ہے, فرشتے پہنچ گئے. جو بات میں بتانا چاہتا تھا, کہتا ہم نے انتظار کیا, وہ اب کھڑے ہیں, وہی کے انتظار میں آئے گا. جس وقت اذان فجر ہوئی نا, ایک شخص نے اس کے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کے نا اذان شروع کر دی. قتل ہوا ایک مرتد کا اور اذان ہو رہی ہے. کیا کہا؟ اللہ اکبر. یا اللہ یہ نہیں, لوگ جمع ہوئے نا جس وقت, تو مسلمانوں کو کافروں کا سمجھ آ گئی وہ قتل ہو گیا ہے, کہا اللہ اکبر ہے. مسلمانوں کو بھی سمجھ آ گئی, لگا گیا. کہتا دونوں جب انسان کی جنگ پڑی نا, وہ شخص بھی سمجھدار تھا, اس نے اوپر سے گردن پھینکی نا, اس کے لیے لڑتے ہو سب کے دل, اللہ نے قلعہ فتح کرا. یارو یہ حق ہے واللہ, دل کے اندر اللہ کی بڑائی بیٹھا, نبی کے ساتھ محبت, سنت, قرآن, حدیث. اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. یا اللہ جتنے مسلمان اسیر ہیں اپنوں یہ بیگموں کے پاس ان کو رہائی نصیب. آمین. اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب. آمین. اللہ سلام یا دیگر پریشانیوں کے اندر جو مجبور ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. آمین. اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب. آمین. اللہ کشمیریوں کی شکل میں, برما کی شکل میں, فلسطینیوں کی شکل میں جتنے مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. آمین. اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب. آمین. اللہ شریف کو دنیا کے اندر غارت کر دے. آمین. اس کو غارت کرنے میں ہمیں بھی استعمال کرنا. آمین. پھر ایسے انسان جو ہم سے کمیاں, کوتاہیاں, غلطیاں, گناہ ہوئے, اللہ ہمیں تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق. آمین. اللہ توبہ کرنے کی توفیق. آمین. اللہ اصلاح کرنے کی توفیق. آمین. اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے. اللہ ہر اس کام سے بچا جو تجھے پسند ہے. آمین. اللہ ہمارا بیٹھنا, سننا, سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اللہ ہمارے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا. آمین. اللہ ہم اپنے لیے, اپنی جماعت کے لیے, اپنے ملک کے لیے, ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے, پوری امت کے لیے دعا ہوئے. اللہ سب کے لیے آسانی والا معاملہ کر دے. آمین. وما علینا الا البلاغ. وعلیکم السلام.